سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 64 ہے۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے اور توحید کے دلائل کے طور پر رات اور دن کے نظام کو بیان فرمایا۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک زمین کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو ٹکنے کی جگہ بنایا۔ قرار، ٹھہر جانا، ٹک جانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آفاقی چیزوں کے اندر یعنی سیاروں میں، ستاروں میں، سورج چاند میں بے شمار مخلوقات ہیں جو اللہ نے بنائی۔ نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، گلیکسیز دریافت ہو رہی ہیں، دنیا آگے سے آگے جو ہے وہ نئی چیزوں تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں میں جو رہنے کی جگہ اللہ نے بنائی ہے وہ صرف زمین بنائی ہے۔ انسان چاند پہ جائے، مریخ پہ جائے، کہیں اور پہنچ جائے، انسانیت کے لیے جو زندہ رہنے کا آسان ترین طریقہ اور جگہ ہے وہ زمین ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ آج جو چاند پہ گئے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں ایک آدمی کی خوراک وہ لاکھوں پاؤنڈ کے اندر پڑتی ہے، ایک آدمی کی خوراک۔ وہاں انسانی زندگی جو ہے وہ آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے رہنے کی جگہ زمین کو ہی بنایا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا کہ قرار، آرام، سکون، ٹکنے اور رہنے کی جگہ اللہ نے کون سی بنائی ہے؟ وہ زمین ہے۔ میرے محترم دوستو، زمین اللہ نے پانی پہ بچھائی ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کو واضح کیا، اور آج بھی دنیا دیکھ لے کہ اس کا اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی۔ اس خشکی کو اس پانی کے اوپر ٹکا کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے۔ ورنہ پانی کے اوپر آپ جانتے ہیں کسی چیز کا ٹکنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس پہ آپ پلازے بنائیں، اس پہ آپ محل بنائیں، اس پہ برج بنائیں، اس پہ آپ جو مرضی بنائیں، زمین سب کو سنبھالتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے زمین کے اندر قرار کی صلاحیت رکھی ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اللہ نے آسمان کو چھت بنا دیا۔
ابھی ہم اس چھت تک رسائی حاصل نہیں کر سکے، یعنی اپنے اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک آسمان ہے جو ہماری چھت ہے، اور وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم اس کو پا نہیں سکتے، لیکن فرمایا فرجع البصر هل ترى من فطور، بار بار اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھو کہیں آسمان کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی خرابی، کوئی کہیں سے ڈیمیج۔ یہ ایک چھت، مسجد کی چھت ہم نے ڈالی ہے، آسمان کے مقابلے میں چھوٹی سی چھت ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ لینٹر ہم نے ڈالا، لیکن اس میں بھی آپ ماہرین کو بلائے تو ہر بندہ آ کے اپنے تجربے اور علم کے اعتبار سے اس میں دسیوں نقص نکال دے گا، یہ نقص رہ گیا، یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی۔ کیوں کہ پرفیکٹ تعمیر اور پرفیکٹ بنا صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ والسماء بناء، اسی نے آسمان کی چھت کو قائم کیا، اور کیسے قائم کیا؟ فرمایا بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے۔ کوئی ستون نظر آتا ہے آسمان کی چھت میں؟ کوئی نیچے سے کوئی سہارا ہو، اوپر سے کوئی چیز ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے؟ آگے سنو، فرمایا وصورکم، اسی نے تمہاری صورت بنائی۔ یہ ہم 25-30 لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب کی صورتیں بنانے والا کون ہے؟ اور پھر باہر نکل جائیں، محلے میں سینکڑوں لوگ ہیں، سب کی صورتیں کس نے بنائی؟ آگے چلے جائیں، شہر میں لاکھوں لوگ ہیں، سب کی صورتیں کس نے بنائی؟ آگے ملک میں چلے جائیں تو کروڑوں لوگ ہیں، سب کی صورتیں کس نے بنائی؟ اور ورلڈ میں چلے جائیں تو اربوں لوگ ہیں، اربوں شکلیں بنانے والا کون ہے؟ اور اللہ فرماتے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری تصویر، تمہاری صورت سب سے زیادہ خوبصورت بنائی ہے۔ مخلوقات تو ہزاروں مخلوقات ہیں، لیکن انسان کو، اس بشر کو، اس خاکی پتلے کو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، بنانے والا خود کہہ رہا ہے یہ میں نے سب سے خوبصورت بنایا۔ ایک آدمی مختلف چیزیں بناتا ہے اور پھر وہ ناز کرتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیزوں میں یہ چیز سب سے زیادہ بہترین۔ اللہ نے انسان کو بنا کے فرمایا احسن صورکم، تمہاری صورت میں نے سب سے زیادہ خوبصورت بنائی ہے۔ چنانچہ سورۃ 3 کے اندر بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، قسمیں اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے کے اندر ڈالا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، الا ماشاء اللہ سوائے اکا دکا، وہ ساری منہ سے کھاتی ہے، منہ کے ذریعے براہ راست منہ سے چیز کو لیتی اور کھاتی ہے۔ یہ اللہ نے صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے کہ انسان چیز کو ہاتھ میں لیتا ہے پھر کھاتا ہے۔ پھر اللہ نے ہاتھ کا جوڑ بھی کیسا بنا دیا، یہاں کونی کا جوڑ رکھا ہے، کونی کے اندر۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ جوڑ نہ ہو، یہ بازو ایسے سیدھا سپاٹ ہو تو انسان خود کچھ کھا بھی نہیں سکتا، پھر دوسروں کے منہ میں ڈالے گا، وہ اس کے منہ میں ڈالے گا، وہ اس کے منہ میں ڈالے گا۔ اللہ نے کیسا بہترین بنایا، یوں توڑو اور یوں سیدھا منہ کے اندر۔ یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے۔ یہ 4 انگلیاں ایک لائن میں ہیں، انگوٹھے کو اس طرف کر دیا۔ اب اگر یہ انگوٹھا نہ ہو تو میرے بھائیوں پینسل ہی پکڑ کے دکھائیں کیسے پکڑیں گے؟ اب گلاس نہیں پکڑ سکتے، یہ انگوٹھا نہ ہو۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی کاریگری۔ وہ کسی نے سوال کیا مسلمان عالم دین سے، عیسائی تھا، اس نے سوال کیا کہ جی ویسے آپ کہتے رہتے جی قرآن قرآن قرآن، ہماری کتاب، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو قرآن کریم میں تو جو وضو بتایا گیا ہے، وضو کرنا ہے، تو وہ وضو تو شروع کیا گیا ہے منہ دھونے سے،
قرآن کریم میں یہی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہرے دھو۔ جبکہ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے کیا دھوتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر جا کے چہرے کا نمبر آتا ہے۔ تب اس نے سوال کیا کہ تمہارا عمل تو قرآن پہ ہے نہیں۔ تو سمجھدار عالم دین تھے، انہوں نے فرمایا کہ جناب ہمارا عمل قرآن کریم کے مطابق ہی ہے، ہم قرآن کے مطابق ہی عمل کر رہے ہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ دیکھو چہرہ دھونا ہے، شروع یہیں سے کرنا ہے، لیکن چہرہ دھونے کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب پانی پاک ہے یا نہیں اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے علماء نے لکھے پانی کے اندر 3 خوبیاں ہونی چاہیے، 3 خوبیاں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ پانی کا رنگ صحیح ہو، صاف ہو، پانی کا رنگ خراب نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ پانی کا ذائقہ ٹھیک ہو۔ تیسرا یہ کہ پانی کے اندر کوئی بدبو بھی نہ ہو۔ اس نے کہا جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ بتاتے ہیں کہ رنگ ٹھیک ہے، پہلی لیبارٹری نے پاس کر دیا کہ جی رنگ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد منہ میں ڈال کے کلی کی، دوسری لیبارٹری نے ٹیسٹ کر کے بتا دیا جی ذائقہ بھی ٹھیک ہے، پھر ناک میں پانی ڈالا، تیسری لیبارٹری نے بھی پاس کر دیا کہ جناب بدبو بھی کوئی نہیں ہے، لہذا اب وضو شروع کرو۔ تو پہلے 3 عمل تو ہم پانی کی پاکی کے لیے کرتے ہیں۔ اب یہ 3 بہترین لیبارٹریاں ہمارے جسم میں کس نے فٹ کر دی؟ اللہ رب العالمین۔ یہ ہے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، جس نے تمہیں سب سے بہترین صورت عطا کی۔ اس کو میرے دوستو کھولے تو بہت طویل بات جائے گی، میں یہیں پہ آگے چلتا ہوں۔ یہ ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ انسان ساری مخلوقات میں، انسانی مخلوق اللہ کی مخلوقات میں سب سے خوبصورت مخلوق ہے۔ اللہ کا شکر نہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ کرے کہ ہم کامل انسان بھی بن جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر اس اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیے۔ باقی مخلوقات کے رزق میں پاکیزگی نہیں ہے، پھر وہ ساری مخلوقات منفرد چیزیں کھاتی ہیں، مفرد چیزیں کھاتی ہیں۔ کوئی جانور ایسے ہیں جو گھاس پھوس پتے پٹھے کھاتے ہیں، وہ وہی کھاتے ہیں، ان کو آپ گوشت دیں وہ کبھی نہیں کھائیں گے۔ کوئی جانور ایسے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، ان کو آپ پٹھے دیں چارہ دیں وہ کبھی نہیں کھائیں گے۔ اور انسان کو دیکھو ایک خوراک 2-4 دن ہو جائے نا، یا ہمارے طالب علم 2-3 دن دال پک دے، روز دال ہی پکائی ہوں گی، کدی کوئی اور شہر لے آؤ، پھر وہ گوشت کا ذائقہ تھوڑا سا دینا پڑتا ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جو ایک خوراک پہ صبر نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ بھنے بھنائے بٹیرے نازل کرتا تھا، سبحان اللہ، نکلی گا بھنے بھنائے بٹیرے، اور پھر صبح اٹھتے تو جیسے یہ ہمارے شبنم گرتی ہے ایسے وہاں حلوہ گرا کرتا تھا، حلوے دی بارش۔ لیکن کیا کہتے جی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے مزہ نہیں آندا پہ، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو، ایک کھانے تھے نا، صبر نہیں ہوتا، مزہ نہیں آ رہا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کوئی اور چیزیں ہوں، کوئی پیاز ہو، کوئی لہسن ہو، کوئی دال ہو، کوئی سبزی ہو، یہ مانگو اللہ سے۔ تو گویا انسان جو ہے یہ صبر نہیں کرتا۔ اللہ پاک فرماتے پھر میں نے تجھے پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری چیزیں تیرے رزق کے لیے میں نے دے دی۔ ذالکم اللہ ربکم، اللہ فرماتے یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، یہ ہے اللہ جو تمہیں پالنے والا ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، پس بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تمہارا بھی رب ہے، سارے جہانوں کو بھی پالنے والا۔ فرمایا هو الحی، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، ایسا زندہ جس پہ کبھی موت
نہیں آئے گی۔ زندہ تو آج ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے اوپر موت کے سائے لہرا رہے ہیں، ہر وقت ہم موت کی چھاؤں میں ہیں۔ اللہ ایسی ذات ہے کہ جس پہ کبھی موت اور فنا نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لا الہ الا ہو، یہی بار بار سبق ہے، ایک ہی سبق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مشکل کشا صرف کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ حاجت روا صرف کون ہے؟ بگڑی بنانے والا صرف کون ہے؟ اور سارے مسئلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اسی کو کہا جاتا ہے الہ۔ الہ کا مفہوم یہ نہیں ہے صرف کہ اس کو سجدہ ہی کیا جائے۔ اگر ایک انسان اپنی ضرورتیں پوری ہونا کسی سے سمجھتا ہے تو گویا اس کو الہ سمجھ رہا ہے۔ آج اگر ہم سمجھتے ہیں ہماری ضرورتیں ورلڈ بینک پوری کرے گا، IMF پوری کرے گا، یا امریکہ یا کوئی اور طاقت ہماری ضرورتیں پوری کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے مسئلے صرف کس نے حل کرنے ہیں؟ اس لیے فرمایا فدعوہ، اسی کو پکارو، فدعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو خالص کرتے ہوئے، پکار کو اسی کے لیے، ملاوٹ نہ کرو۔ اس اللہ نے تمہیں کوئی چیز ملاوٹ والی نہیں دی۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، اللہ فرماتے گوبر اور خون کے درمیان میں سے میں تمہیں خالص میٹھا دودھ پلاتا ہوں۔ میں نے کوئی ملاوٹ نہیں کی۔ پھلوں میں دیکھ لو کوئی ملاوٹ نہیں، اور جو ہے سبزیوں میں دیکھ لو کوئی ملاوٹ نہیں۔ اتوں اسی پاویں ٹیکے لا لا کے دوانے لال کری جائیے، وہ ہمارا کام ہے، یہ ہم کر رہے ہیں۔ ورنہ اللہ نے جو چیز بنائی ہے وہ کیا بنائی ہے؟ وہ خالص بنائی۔ خربوزہ میٹھا نہیں ہوتا، ان سکرین دے ٹیکے پار کے لا دیتے، وہ بندہ کہتا ہے بڑے ہی میٹھا خربوزہ نکلے۔ اصل مٹھاس چکھی کہاں ہے؟ یہ خرابیاں پیدا کر دی گئی، لیکن اللہ نے چیزیں ساری کون سی دی ہیں؟ خالص۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پکارو تو کس طرح؟ خالص، ملاوٹ کے ساتھ نہیں۔ اے بھی کردہ تے او بھی کردہ، اینے نال بھی اسی این بھی راضی کرنا تے ان بھی راضی کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں چلے گا، ایک کو پکارو، بس ایک کے بن کے رہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی تعریف اس لیے بیان کی کہ توحید ثابت ہو گئی۔ توحید کے ثبوت پر بھی اللہ نے تعریف کی ہے۔ اگر آج ہمارے دل دماغ میں اللہ نے توحید کا عقیدہ بٹھا دیا تو ہمیں اس پہ بھی کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تیرا شکر ہے، اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرما دے۔ پھر آگے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کا عقیدہ اور نظریہ بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عقیدہ؟ فرمایا قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی نہیت، مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے پابند کر دیا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں۔ یہ عقیدہ و نظریہ کن کا ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، اس سے مجھے کیا کر دیا گیا ہے؟ روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ خاص طور پہ فرمایا لما جاءنی البینات من ربی، جب کہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے واضح دلائل بھی آ چکے۔ بینہ اس دلیل کو کہتے ہیں جو بالکل واضح اور نکھری ہوئی دلیل ہو، جیسے دوپہر کو سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی بے وقوف انسان کہے کہ جی آج اس وقت دن ہے، تو دن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کمرے میں بیٹھا ہے کہتا ہے دن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو بندہ دی تون چ مار کے کہے گا باہر نکل کے دیکھ سورج چمک رہے ہیں،
تو یہ سورج کا چمکنا یہ بینہ ہے کہ دن ہے، ایسے واضح اور روشن چمکدار اور نکھرے ہوئے دلائل میرے پاس آ چکے ہیں، اس کے بعد میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، مجھے اس سے کیا کر دیا گیا ہے؟ روک دیا گیا۔ فرمایا وَأُمِرْتَ، اور حکم کس چیز کا دیا گیا؟ اس سے تو منع کر دیا گیا، یہاں تو پابندی لگا دی گئی کہ نہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کرنا کیا ہے؟ فرمایا حکم یہ دیا گیا ہے ان اسلم لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے سامنے اپنی گردن جھکا دوں۔ اسلمہ کا معنی کیا ہے؟ اسلام، اسلام کا معنی اپنی گردن جھکا دے اس پروردگار کے سامنے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کے سامنے میں اپنی گردن کو جھکا دوں، اس کا مجھے حکم دیا گیا۔ میرے محترم دوستو، یہی توحید ہے کہ ہماری گردن جھکے تو صرف کس کے سامنے جھکے؟ کسی درخت کو ہم سجدہ نہ کریں، کسی پتھر کو ہم سجدہ نہ کریں، کسی نشان کے سامنے ہم جھکے نہیں، کسی گائے یا کسی گھوڑے سے ہم منت مرادیں نہ مانگے۔ ہماری منت مراد فریاد اور ساری اپیلیں اور سماجتیں اور دعائیں وہ صرف اور صرف کس سے ہوں؟ اللہ رب العالمین سے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسی توحید خالص نصیب فرمائے جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل صدقۃ الفطر کے مسائل بیان ہوئے تھے، اس میں ایک مسئلہ کسی نے پوچھا ہے کہ جو شخص بیرون ملک میں ہو، سعودی عرب، قطر، دبئی وغیرہ، انگلینڈ، دوسرے ملکوں میں لوگ ہوتے ہیں، فیملی یہاں پر ہے، خود آدمی کمائی کے لیے وہاں گیا ہوا ہے، تو وہ جو صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہ گندم کی قیمت یہاں کی لگائے گا یا وہاں کی لگائے گا؟ یہ ایک سوال پوچھا ہے کسی نے۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جو شخص خود باہر ہے اور اس کے بچے فیملی اس کے یہاں پہ ہے، تو وہ شخص اپنا صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے قیمت وہاں کی لگائے گا جہاں وہ خود موجود ہے۔ وہاں جو قیمت ہوگی 2 سیر گندم کی، وہ اس قیمت سے صدقہ فطر دے گا، آگے اس کی مرضی وہ وہاں دے دے یا یہاں دے دے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن قیمت وہی دینی ہوگی جو وہاں کی ہے۔ اسی طرح اگر اس کی فیملی میں بچے نابالغ ہیں تو نابالغ بچوں کا فطرانہ بھی وہاں کی قیمت سے ادا کرے گا جہاں وہ خود ہے۔ ہاں اگر بچے جوان ہیں تو جوان بچوں کا صدقۃ الفطر جہاں وہ بچے ہیں وہاں کی قیمت کے حساب سے ہوگا، لیکن اگر وہ نابالغ ہیں تو بچے چاہے یہاں پہ ہیں چاہے کہیں بھی ہیں، باپ ان جہاں پہ ہے وہاں کی قیمت کے اعتبار سے بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیرون ملک ہوتے ہیں، تو صدقہ فطر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی پاکستان کی قیمت کے اعتبار سے دے دو، تو جیسے وہاں کماڈ ڈالر رہے ہیں، ریال رہے ہیں، صدقہ فطر بھی وہاں کے ریٹ سے دینا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو دین کے تمام مسائل کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام